والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مصنف فرماتے ہیں کیف یقبض العلم، ما قبل میں حرص فی العلم، تو فرماتے ہیں کہ حرص کرو قبل قبض العلم، علم کے اٹھنے سے پہلے حرص کرو اور علم حاصل کرو. یا ما قبل کی ضد ہے، ما قبل میں حدیث کے پھیلنے کا ذکر ہے حرص کے ساتھ، اور یہاں حدیث کی اور علم کے منقبض ہونے اور چھین لینے کا ذکر ہے. یا ما قبل میں حرص العلم ہے، یعنی حرص العلم میں وجود العلم ہے، اور یہاں عدم العلم ہے، علم ختم ہو جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا، جو عامل تھے اور گورنر تھے، جن کی وفات 120 میں ہے 120، اور زہری کی وفات 125 میں ہے. ان سب کو لکھا کہ آپ علم حدیث کو جمع کریں، دیکھ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو تو اس کو لکھو، اور جہاں لکھنے سے ممانعت آئی ہے کہ مت لکھو اور جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو، تو وہ منسوخ ہے. یا اس کے لیے ہے جو حفظ پر قادر ہو تو حفظ کرے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا حدیث کو مت لکھو قرآن کریم کے ساتھ ملا کر، بلکہ الگ لکھو تاکہ اشتباہ نہ ہو. یا حدیث کو مت لکھو تاکہ روایت بالمعنی زیادہ ہو جائے. جب حدیث کو نہیں لکھیں گے تو یاد کریں گے، ایک کے الفاظ الگ ہوں گے، دوسرے کے الفاظ الگ ہوں گے، تو مختلف معنی مستنبط ہو جائیں گے. اور کتابت العلم کے لیے مصنف کا باب آنے والا ہے فی الصفحۃ الآتیہ، آنے والے صفحے کے آخر میں. فرمایا ہے کہ ابو بکر کو لکھا کہ دیکھ لو جو حدیث ہے تو اس کو لکھو. فإنی خفت دروس العلم، کیونکہ میں ڈرتا ہوں دروس العلم. اگر دروس ہو تو اس کے معنی محو العلم، مٹانا،
اور اگر دروس ہو تو درس کی جمع، تو پھر مقدر مانا جائے گا۔ فإنی خفت ذہاب دروس العلم، علم کے اسباق کے ختم ہونے کا مجھ کو خوف ہے۔ دروس درس کی جمع ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دروس مصدر ہو تو محون کے معنی میں ہے، اور جب درس یدرس درسن ہو تو اس کے معنی سبق پڑھنا ہے۔ ممکن ہے کہ درس کو بھی درس اس لیے کہتے ہیں کہ درس کی وجہ سے جہالت مٹ جاتی ہے۔ درس کا مطلب پرانا ہونا، مٹنا ہے۔ فإنی خفت الدروس اے ذہاب اسباق العلم وذہاب العلماء، اور قبول نہ کی جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی حدیث صحیح مرفوع۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ موقوف حجت نہیں، موقوف حجت تو ہے، لیکن موقوف مرفوع سے الگ ہو جائے تمیز کے لیے۔ وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ، اور علم کو پھیلا دیں۔ وَلْيَجْلِسُوا، اور بیٹھ جائے، درس کے لیے بیٹھو، مدرسے میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، مکتب میں۔ حَتَّى يُعَلَّمَ مَن لَا يَعْلَمُ، تاکہ سکھایا جائے اس کو جو نہیں جانتا، کیونکہ علم لا يهلك، ضائع نہیں ہوگا، حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، یہاں تک کہ چھپ جائے۔ جس چیز کو چھپایا جائے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے دو طبقے ہیں اپنے علم کو چھپاتے ہیں، ایک تعویذات والے جن کے پاس کوئی خاص تعویذ ہو، خاص اجازہ ہو، تو وہ دوسروں کو نہیں بتاتے، مر جاتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک حکیم لوگ، یہ جو حکیموں کے پاس نسخے ہوتے ہیں خاص اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتاتے، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر لوگ ریسرچ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے علم کو پھیلاتے ہیں اور اس میں نئے اضافے کرتے ہیں۔ تو علم ضائع نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو چھپایا جائے۔ تو ہمارے ہاں ایک طالب علم تھے، اس کے پاس جب دم کرتے تھے تو کیتلی سے چائے ڈالتے تھے جس میں 3-4 پیالے آتے ہیں، اور وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اگر 10 آدمی ہوتے تھے تو وہ پی لیتے تھے۔ کسی نے کہا یہ دم ہمیں بتا دو، اس نے کہا نہیں، یہ دم کسی کو بتاتے نہیں تھے، معلوم نہیں کیا تھا۔ تالا کو ہاتھ لگاتے ہیں تو تالا کھل جاتا ہے، لیکن یہ دم کسی کو بتاتی نہیں۔ حدثنا اعلی، اس میں یہ ہے ذہاب العلماء تک یہ حدیث ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ حدثنا اسماعیل، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں چھینتے ہیں انتزاعاً چھین کر۔ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں کرتے کہ اس کو چھین لے بندوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو چھینتے ہیں بقبض العلماء، علماء پر قبضہ کرتے، کہتے یہ قبض العلماء نے علماء کے احترام کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اس چیز پر آدمی قبضہ کرتا ہے جو قابل محترم چیز ہو، قابل احترام چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حتی اذا لم يبق عالم، اور ایک نسخے لم يبق عالما، جب کوئی عالم نہ رہے یا کسی عالم کو نہ چھوڑے تو لوگ بنا لیں گے رؤوساً جہالاً، جاہلوں کو رئیس۔ اتخذ الناس، لوگ بنا لیں گے جہالاً، جاہلوں کو، حال کونہم رؤوساً، ایسے حال میں کہ وہ رئیس ہوں گے۔
رؤوس یا رأسن کی جمع ہے، اور رأسن کے معنی رئیس یا رئیس کی جمع ہے، لیکن رؤوس بظاہر رأسن کی جمع ہے۔ لوگ جاہلوں کو بنا دیں گے لیڈر، لوگ جاہلوں کو بنا دیں گے مقتدا، تو ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ لا یزال طائفۃ من امتی قائمین ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی دین پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبض العلماء بعد اتیان امر اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے تو اس کے بعد قبض العلماء ہوگا، اس لیے کہ امر اللہ کا ایک ترجمہ قرب قیامت اور ایک ترجمہ الریح الطیبہ، جو ریح طیبہ روح کو قبض کرے گی، تو اس کے بعد قبض العلماء ہو جائے گا اس کے ساتھ جب ریح طیبہ آ جائے۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت تک ایک جماعت رہے گی لیکن ہر جگہ نہیں، تو ممکن ہے کہ بعض جگہوں میں تو علماء ہے اور بعض جگہوں میں علماء ختم ہو جائیں گے۔ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو رئیس بنائیں گے، جیسے کسی جگہ پر ظالموں کا قبضہ ہو جائے، کمیونسٹوں کا قبضہ ہو جائے اور وہ علم اور علماء کو ختم کرے، تو پھر لوگ جاہلوں کو رئیس بنا دیں گے۔ تو ممکن ہے کہ بعض جگہوں میں ایسا ہوگا کہ علماء ہوں گے، پتھر اٹھاؤ گے تو نیچے مولوی صاحب ہوں گے، اور بعض ترستے ہوں گے، کوئی عالم وہاں نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ جو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھائیں گے، قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم زمین کے اطراف کو کھینچ لیتے ہیں، واللہ یحکم لا معقب له، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ تو یہ کہ نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کے اطراف کو کم کرتے ہیں، اس کی تین معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسلام پھیلتا جائے گا اور کفر سمٹتا جائے گا، تو ننقصها من اطرافها، کافروں کی زمین کم ہوگی اور مسلمانوں کی زمین زیادہ ہوگی، کیونکہ نشر اسلام ہو جائے گا، جہاں پہلے کافر تھے وہاں مسلمان ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے فتوحات کے ساتھ، کہ آئندہ زمانے میں، یہ آیت کریمہ مکی ہے، اس وقت جہاد نہیں تھا، تو آئندہ زمانے میں فتوحات کے ذریعے سے اسلام کی زمین زیادہ ہو جائے گی، کفر کی زمین کم ہو جائے گی۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ بقبض العلماء، کیا لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم زمین کو کم کرتے ہیں اطراف میں سے، تو زمین کے اطراف کو کم کرنا بقبض العلماء، علماء وفات پائیں گے، تو جہاں علماء کام کرتے ہیں وہ مشابہ ہے ایک باغ کے ساتھ، وہ باغ جس کے 6 کنارے ہیں، تعلیم ہے، نمبر 2 تبلیغ ہے، نمبر 3 تصنیف ہے، نمبر 4 خانقاہ اور تزکیہ ہے،
نمبر 1 تعلیم ہے، نمبر 2 تبلیغ ہے، نمبر 3 تصنیف ہے، نمبر 4 تزکیہ ہے، نمبر 5 امامت اور خطابت ہے، نمبر 6 خدمت خلق ہے، لوگوں کی خدمت کریں گے، نمبر 7 فرق باطلہ کا مقابلہ ہے۔ 7 ہو گئے، 6 نمبر بنائیں گے تو آسانی سے۔ تعلیم اور تبلیغ ایک ہے، اس لیے کہ طالبین کو ہو تو تعلیم ہے، غیر طالبین کے ہو تو تبلیغ ہے، ایک ہی چیز ہے، طالب اور غیر طالب کا فرق ہے۔ تو تعلیم اور تبلیغ ایک، تصنیف 2، تزکیہ 3، امامت 4، خدمت خلق 5 اور رد فرق باطل 6۔ یہ 6 اطراف کو یہ سنبھالتے ہیں۔ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو گویا کہ ایک جانب کٹ گئی، جیسے زمین میں سے ایک جانب کٹ جاتی ہے، زمین کم ہو جاتی ہے، تو اگر معلم ہے یا مبلغ ہے تو تعلیم اور تبلیغ کم ہو گئی، اگر مصنف ہے تو تصنیف کی لائن کم ہو گئی، اگر تزکیہ والا ہے تو تزکیہ کی کم ہو گیا۔ تو اسی طریقے پر زمین کے اطراف کم ہو جاتے ہیں۔ زمین کے اطراف کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے باغ لگایا ہے، اس باغ کے اندر ہر قسم کے پھل ہے، تعلیم کا پھل ہے، تبلیغ کا پھل ہے، تصنیف کا پھل ہے، اور اسی طرح خدمت خلق کا پھل ہے، تو اس کے مرنے کی وجہ سے وہ کٹ جاتا ہے اور اس میں نقصان آتا ہے۔ پھر جب کوئی لائن صحیح نہ رہے تو لوگ جاہلوں کو لیڈر بنا دیں گے اور وہ لوگوں کو برباد کریں گے، اور خود بھی ان کو معلوم نہیں ہوگا اور دوسروں کو بھی غلط مسائل اور غلط باتیں بتائیں گے۔ آخر میں فرماتے ہیں قال الفربری، یہ امام بخاری کی تلمیذ ہے۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ حاشیہ پر لکھا ہو قال الفربری، تو کسی نے نسخے میں داخل کر دیا، یا قال الفربری مذاکرہ ہے، یعنی استاد نے شاگرد سے اور شاگرد کی سند کو نقل کیا ہے کہ فربری کہتے ہیں حدثنا عباس حدثنا قتیبہ حدثنا جریر، یہ دوسری سند ہو گئی۔ عن ہشام میں مل گئے تو مصنف نے کہا حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ہشام، تو ان کی تلمیذ نے کہا حضرت میرے پاس دوسری سند بھی ہے، عباس قتیبہ جریر عن ہشام میں مل گئے۔ تو یا یہ حاشیہ پر تھا اندر لکھا گیا، یا مذاکرہ میں استاد نے شاگرد سے لیا ہے۔ باب هل يجعل للنساء يوم على حدہ، کیا عورتوں کے لیے الگ دن مقرر کر سکتے ہیں؟ ترجمہ کا مقصد تخصیص المعذورین، جو معذور ہے ہر وقت نہیں آ سکتے، ان کی تخصیص، ان کے لیے انتظام، الگ انتظام کرنا۔ اور هل يجعل للنساء يوم، اس میں مراعات الحریص، جو علم کے حاصل کرنے کا حریص ہے جیسے عورتیں، تو ان کے لیے الگ انتظام کریں۔ مستورات کا پروگرام اس کو کہتے ہیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابن الاصبہانی، عبد الرحمن نام ہے، سمعت ابا صالح ذکوان يحدث عن ابی سعید الخدری سعد بن مالک قال قال النساء قالت النساء، دونوں ہے، قالت النساء ظاہر ہے قالت ہونا چاہیے، قال النساء قال جمع النساء، جمع اس کا فاعل،
مصنف نے یہ بھی بیان فرمایا کہ علم کی مجلس میں تعمیم ہے، سب شامل ہو جائے، لیکن کبھی کبھی کسی فائدے کے لیے تخصیص ہے، جیسے عورتیں اور مستورات کا پروگرام ہے تو اس میں مرد شریک نہ ہو تاکہ خلط و اختلاط نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستورات نے کہا غلبنا علیک الرجال، غلب علی تعلیمنا، ہماری تعلیم پر غالب ہو گئی، تعلیم الرجال، رجال کی تعلیم ہماری تعلیم پر غالب ہو گئی، ہماری تعلیم کا انتظام نہیں ان کے لیے ہے۔ فاجعل لنا یوما من نفسک، ایک دن مقرر کرے، یہ دن مقرر کرنا سنت کی وجہ سے نہیں، یہ دن مقرر کرنا آسانی کے لیے ہے تاکہ سہولت ہو۔ فوعدہن یوما، ایک دن کا وعدہ فرمایا، لقیہن فیہ، حضرت ان سے ملاقات کے لیے گئے، یعنی بیان کرنے کے لیے گئے مستورات کا بیان۔ فوعظہن، وعظ اس کو کہتے ہیں جو منہیات پر مشتمل ہو، یا وعظ اس کو کہتے ہیں جس میں انجام اور عاقبت کو یاد دلا دے کہ آپ عاقبت اور انجام کو سوچ لو۔ وَأَمَرَهُنَّ، اور ان کو حکم دیا۔ دیکھیے جب وعظ کا مطلب منہیات ہو تو امرہن سے مناسبت بھی آ گئی کہ بعد میں مامورات ہے، پہلے منہیات ہے، یہ مت کرو یہ مت کرو، وَأَمَرَهُنَّ یہ کرو یہ کرو۔ فَكَانَ فِي مَا قَالَ لَهُنَّ، تو جو قول فرمایا ان میں یہ بھی تھا، مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ، تم میں سے نہیں ہے کوئی عورت۔ عورت کا ذکر اس لیے کہ عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں غم سے اور خوشی سے، ورنہ عورت نہیں مرد کا بھی یہ حکم ہے، جب بچہ مر جائے تو مرد کے لیے بھی ثواب ہے، عورت کے لیے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت میں حالات کا لحاظ رکھتے تھے، چونکہ عورتیں موت سے زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں، رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو مخاطب فرمایا۔ تقدم ثلاثة من ولدها الا كان لها حجابا من النار، یہ ان کے لیے مانع من النار۔ فقالت امرأة ام سلیم، ام ایمن، ام بشر، دونوں میں تینوں میں سے ایک، واثنین، فقال واثنین، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ من کان لہ فرط، جس کے لیے کوئی بچہ ہو جس نے آگے بھیجا ہے، فمن کان لہ فرط، قال یا موفقہ، اے توفیق والی، آپ نے اچھا سوال کیا کہ اگر ایک بچہ ہو یا ایک چلا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم من کان لہ فرط، جس نے ایک کو بھیجا ہے اس کے لیے بھی حجاب من النار ہے۔ قالت فمن لم یکن لہ فرط، یا رسول اللہ، جس نے کوئی آگے بچہ نہیں بھیجا، بچہ ہی نہیں، جیسے حضرت عائشہ، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فانا فرط من لا فرط لہ، جس نے آگے بچے کو نہیں بھیجا ان کے لیے میں فرط ہوں، گویا کہ میں ان کے لیے ایڈوانس پارٹی کی طرح ہوں، میں پہلے پہنچ جاؤں گا شفاعت کے لیے اور انتظام کے لیے۔ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ سے پہلے، ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ سے بہت پہلے انتقال ہوا،
تو معلوم ہوا کہ جس نے بچہ بھیجا ٹھیک ہے، جس نے 1 بھیجا، 2 بھیجے، 3 بھیجے، اور اگر کسی نے کوئی بچہ نہیں بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے لیے شفیع ہوں گا، میری وفات اور میرے جانے سے ان کو غم ہو اور میرے ساتھ تعلق ہو تو میں ان کے لیے فرد اور شفاعت کرنے والا بنوں گا۔ اس میں سب کے لیے تسلی ہو گئی، جس کے بچے مر گئے ہیں، جس کے بچے نہیں مرے، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور مستورات سے یہی وصیت فرمائی اور یہی نصیحت، صبر کرو۔ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال 3 لم يبلغوا الحنثة، جو نہیں پہنچے ہیں بلوغت کو، نابالغ ہے اور مر گئے۔ نابالغ کی تخصیص اس لیے کہ نابالغ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یا نابالغ لا يتصور منه العقوق، وہ نافرمانی نہیں کرتا، اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کو لوگ شرارت کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نافرمان ہے اس لیے کہ عقل بلوغ تو اس میں نہیں ہے، تو چونکہ اس میں عقوق اور نافرمانی نہیں ہے اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور چونکہ بچے شفاعت کریں گے ان کی شفاعت زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ بالغ تو اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور نابالغ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے لم یبلغوا الحلم، اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ عقوق نہیں کرتا، اس کی وجہ سے غم زیادہ ہوتا ہے، ان کی شفاعت کی امید زیادہ ہے، اور وہ فری ہوگا شفاعت کے لیے اس لیے کہ وہ اپنا حساب کتاب اس کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغوں کی وفات کا ذکر فرمایا اس لیے کہ عورتوں کا اس سے زیادہ تعلق ہے۔ باب چلو جی۔ ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مراجعت کرے اور سوال کرے، یہ بھی متعلم کے آداب میں سے ہیں۔ المراجعۃ فیما لم یفہم، جو نہیں سمجھا اس میں پھر سوال کرے، یہ لا تسألوا عن اشیاء میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فضول اور بیکار سوالات ہیں اور یہ اچھے سوالات۔ تو ایک ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ متعلم کے آداب میں سے یہ ہے جو نہ سمجھے تو سوال کرے، دوسرا یہ ہے کہ جو نہ سمجھے تو سوال کرنا حیا میں شامل نہیں، لا یستحی، اس کو چاہیے کہ حیا نہ کرے بلکہ سوال کر لے۔ تیسرا یہ ہے کہ ھذا لیس من اساءۃ الادب، یہ بے ادبی نہیں ہے کہ سوال کرے،
چوتھا یہ ہے کہ اگر سوال اور جواب کی مجلس ہو تو بھی ٹھیک ہے کہ بھائی سوال و جواب فلان مسئلے کے متعلق کر لو. تو فراجعہ حتی یعرفہ، تاکہ وہ پہچان لے اور معلوم کر لے. صحابہ کرام سوالات کرتے تھے. الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون واولئک هم المہتدون. پہلے گزرا ہے کہ صحابہ نے سوال کیا اینا لم یلبس، ہر ایک کچھ نہ کچھ غلط کام کرتا ہے تھوڑا بہت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شرک مراد ہے. ایمان ہم، جنہوں نے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا. ظلم سے مراد شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ جہنم میں نہیں جائیں گے. حضرت ام سلمہ نے سوال کیا ام منکم الا واردھا، ہر ایک کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرور ہے، یہ دخول ہے. دخول نہیں ہوگا، مرور ہوگا اوپر سے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. صحابہ نے سوال کیا کہ کائنات میں جو بے شمار لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے تو کس طرح ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند بدر کی مثال دی، جیسے اس کو لوگ دیکھتے ہیں. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سوال ہوا اور ذہن میں یہ آیا کہ رسی تکیے کی نیچے رکھی، جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر بس کرو، پھر بند کر دو کھانا پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان کی رسی ہے، زمین کی رسی نہیں ہے. یعنی جو سفید خط سیاہ خط سے الگ ہو جائے وہ مراد ہے. حتی یعرفہ، تاکہ معلوم کر لیں. حدثنا سعید بن ابی مریم الی قولہ. حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کسی چیز کو نہیں سنتی تھی. لا تعرفہ، جس کا مطلب معلوم نہ ہو، الا راجعت فیہ، مگر مراجعت کرتی تھی، یعنی دوبارہ سوال کرتی تھی. حتی تعرفہ، تاکہ اس کو معلوم کرے. شفاء العی السؤال، جہالت کے لیے شفا ہے سؤال، اور اچھا سوال نصف علم ہے. بیکار سوال بیکار ہے، اچھا سوال اچھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ تو قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ حساب یسیر والے جنتی کامیاب ہے. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش ہو کر کے آئیں گے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حساب ہو جائے تو عذاب ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے جنتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ من حوسب عذب، وہاں مراد ہے مناقشہ فی الحساب، حساب میں سختی، حساب میں شدت، وہ عذب ہے تو وہ حساب اصطلاحی ہے. اور فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
جس حساب کو یسیر کہا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں خوشی ہے. ہا امقرؤ کتابیہ، آؤ میرے عمل نامے کو پڑھ لو. لوگوں کو بلائیں گے، جیسے طالب علم کہتا ہے آؤ بھائی میرے نمبرات دیکھو، میں فرسٹ ڈویژن میں فرسٹ آیا ہوں. تو وہ حساب یسیرہ جو آیا ہے وہ حساب مجازی یا حساب لغوی ہے. حساب اصطلاحی اس کو کہتے ہیں جس میں مناقشہ اور تحقیق ہو، جس میں سختی اور شدت ہو. حساب یسیر اس کو کہتے ہیں صرف گن لے اور فرمانے میں نے معاف کیا، دنیا میں چھپایا اور آخرت میں معاف کیا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، صرف اس کو بتایا جائے. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو حساب یسیر بعض کہتے ہیں الدخول بلا حساب ہے، بعض کہتے ہیں محو السیئات و ابقاء الحسنات، سیئات کو مٹا دیں گے، حسنات کو رکھیں گے. فقال انما ذلك العرض، یہ حساب یسیر ہے صرف عرض، العرض علی العبد، کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے لیکن ہم نے معاف کیے. یا اظہار ہے اس کی اوپر، او العرض علی المیزان، یا میزان پر پیش کیے جائیں گے اور حسنات بھاری ہو جائیں گے. ولیکن من نوقش الحساب، لیکن جس کے ساتھ مناقشہ اور تحقیق اور سختی کی جائے حساب میں تو وہ یہلک برباد ہو جائے گا. اب اس کے بعد باب لیبلغ العالم، لیبلغ العلم الشاہد الغائب. ما قبل میں اس کا ذکر تھا من کان غائباً ذہناً، جس کا ذہن غائب ہو اور مسئلہ معلوم نہ ہو، سوال کرے. یہاں اس کا ذکر ہے من کان غائباً جسماً، جس کا جسم غائب ہے اس تک علم پہنچا دو. پہلے غائب فہماً، یہاں غائب جسماً. یا یہ کہ ما قبل میں تفہم ہے، فہم اور سمجھنا، یہاں تفہیم ہے، سمجھانا. شاہد غائب کو پہنچا دے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، ابن عباس نے جو فرمایا موصولاً، وہ صفحہ 234 پر موجود ہے، 234. اور وہاں ایک عجیب بات وہاں یہ مذکور ہے کہ شاہد غائب کو پہنچا دے، یہ خطاب امت کو ہے. وہاں امت کا ذکر ہے کہ پوری امت میں حاضر غائب تک پہنچا دے. مرد مرد کو پہنچا دے، عورت کو پہنچا دے، عورت عورت کو پہنچا دے، یہ سب اس میں آ گیا. پھر یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث تو پوری نہیں ہوگی لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر تشریح بعد میں انشاءاللہ، اور پھر تلاوت بھی بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ مذکور ہے کہ ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے، انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا، جو مدینہ کی والی تھی یزید کی طرف سے، اور وہ لشکروں کو بھیج رہے تھے مکہ مکرمہ عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے کے لیے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا. تو پھر اس وقت تو یزید دنیا سے چلا گیا. یزید کے بعد پھر معاویہ چند دن، اس کے بعد مروان، پھر مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان. پھر عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں عبداللہ ابن زبیر
کے ساتھ مکہ مکرمہ کے قتال میں عبداللہ ابن زبیر شہید کیے گئے۔ تو یزید کی بیعت جن لوگوں نے نہیں کی تھی ان میں عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت حسین شامل تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تو انتقال ہوا پہلے، یزید کی خلافت سے پہلے۔ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کربلا میں، اور وہ تیار ہو گئے تھے بیعت کرنے پر، لیکن ان کو نہیں چھوڑا گیا، اور عبداللہ ابن زبیر اپنے موقف پر آخر تک قائم رہے۔ وہ مکہ میں موجود تھی، حکومت ان سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن جب قتال کا مسئلہ شروع ہوا تو اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو جس وقت مکہ لشکروں کو بھیج رہے تھے اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ اس کے کافی عرصے کے بعد عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں شہید ہوئے۔ تو عمر ابن سعید والی مدینہ مکہ بھیج رہے تھے، تو ابو شریح نے ان سے کہا، صحابی نے، امیر صاحب ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جو میں نے سنا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جو مؤمن باللہ والیوم الآخر ہو تو وہ وہاں خون نہ بہائے، درخت نہ کاٹے، اور اب بھی اس کی حرمت ایسی ہے جیسے پہلی تھی۔ تو عمر ابن سعید ابن ابی العاص انہوں نے یہ کہا کہ مکہ مکرمہ عاصی کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ وہ جو خون کے ساتھ بھاگ جائے، اور نہ وہ جو فساد کرے، تو اس لیے ہم کارروائی وہاں کریں گے۔ پھر اس وقت تو کارروائی نہیں ہوئی۔ جب یزید کا انتقال ہوا تو مکہ سے لشکر واپس ہوا۔ آپ کو بتایا بعد میں عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حملہ ہوا تھا۔